إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے سورہ حج کے آخر میں ایک اجتماعی حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ رکوع کریں، سجدہ کریں اور بھلائی کے کام کریں تاکہ فلاح پائیں۔ اس اجتماعیت سماج، معاشرے، ملک، وطن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع رسان ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق کی ذمہ داری اللہ کی۔ عیال اس کو کہتے ہیں، اہل و عیال کہتے ہیں نا، تو عیال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس پہ انسان خرچتا ہے۔ عیلہ کہتے ہیں غریبی کو، اور غریبی آتی ہے خرچنے سے جب آپ کے پاس کچھ نہ رہے، اسی سے عیال بنا ہے۔ تو الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اللہ کو تم میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ آپ یہ حدیث کئی بار سن چکے ہیں کہ ایک بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی بخشش کر دی۔ اجتماعیت کے بارے میں بڑی پیاری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس میں سارے لوگ رہتے، صرف مسلمان نہیں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک ملک میں، ایک شہر میں، ہر مذہب کے لوگ رہتے۔ اور اگر اس شہر میں برائی پھیلتی ہے تو برائی مذہب کو نہیں دیکھتی، جس طرح بیماری مذہب کو نہیں دیکھتی کہ اگر ڈینگی پھیل گیا تو صرف مسلمانوں کو جو ہے وہ لگے گا اور ہندو محفوظ رہیں گے، ہندوؤں کو لگے مسلمان، وہ تو ہر انسان کو لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی محلے میں شراب خانہ کھل جاتا ہے یا اور دیگر کوئی قباحت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مذہب کو نہیں دیکھے گی، اس لیے کہ برائی کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سارے اپنے مذہب کے باغی ہوتے ہیں۔ ہندوازم بھی برائی کے لیے نہیں کہتا، وہ شراب پینے کے لیے نہیں کہتا، وہ بدکاری کے لیے نہیں کہتا، وہ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے نہیں کہتا۔ ان کے یہاں بھی جو یہ کام کرتا ہے وہ اپنے مذہب کا باغی ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو کرتا ہے وہ بھی اپنے مذہب کا باغی ہوتا ہے۔ مذہب برائی کوئی بھی نہیں سکھاتا۔ اسی طرح وہ پھر جب برائی پھیلے گی تو پھر ہر مذہب کو لگے گی، ہر فرقے کو لگے گی، ہر مسلک کو لگے گی۔ ایک جہاز میں اگر ہر مذہب کا بندہ سوار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ جہاز جب گرے گا
تو سارے مریں گے، موت ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ بعین ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی مثال ایک جہاز کی دی، سفینہ ہے، اس میں کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ لوگ نیچے، کچھ ڈیک پہ اوپر ہیں اور کچھ نیچے جو ہے وہ سیٹل ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ملی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور انہیں اوپر والے لوگوں کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے، تو اب وہ بھلے کی سوچتے ہیں کہ یار ہم اوپر والوں کو بار بار جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے حصے میں ہی کوئی سوراخ کر لیں، یہاں سے یہاں سے پانی لے لیں۔ ایک تو ہم اوپر دور جاتے ہیں، دوسرا ان بیچاروں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ بڑی اچھائی کی سوچ رہے ہیں، نیت ان کی اچھی ہے لیکن بیڑا غرق کرنا چاہتے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے ان کو چھوڑ دیا کہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں نا، کون سا ہماری طرف وہ کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈوبیں گے، ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور اگر انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سوراخ نہ کرنے دیا تو ان کو بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے۔ یہ طبقات، نیچے والا طبقہ آپ سمجھ لیں غریبوں کا، اوپر والا طبقہ امیروں کا۔ کہیں غریب اپنے حصے میں سوراخ کرتے ہیں ملک میں کہ جی اگر امیر اتنا کر رہے ہیں، اوپر کھلی ہوا لے رہے ہیں، تو ہم نیچے تھوڑا سا سوراخ کر کے ہوا نہیں لے سکتے۔ تو کوئی طبقہ دوسرے طبقے کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ اصلاً یہ سارا اجتماعی نقصان ہے۔ اگر ایک ملک میں دشمن فوج آتی ہے تو وہ مذہب یا فرقہ یا مسلک نہیں دیکھتی، بم جو ہے وہ پہلے شناختی کارڈ دیکھ کے نہیں پھٹتا، گولی جو ہے وہ بندے کے ختنے دیکھ کے نہیں لگتی کہ مسلمان اس کو چھوڑ دوں ہندو کو میں۔ جب دشمن آ جاتا، آپ دیکھیں جب ہلاکو آیا تھا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ ہمارے یہاں جو حسن ابن صبا بڑا مشہور تھا جس نے فدائی تیار کیے تھے اور ایک مصنوعی جنت بنائی تھی، وہ مسلمانوں کے قابو ہی نہیں آ رہا تھا، یعنی خلافت اس کو خراج دیتی تھی، آپ اندازہ کریں اس کی قوت کا۔ تو جب پھر ہلاکو آیا تو اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، پھر اس کا کل اقامہ اس نے کیا، جنت لوٹ لی، اوریں اٹھا کے لے گیا وہ، تو کم از کم اس فتنے سے مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ تو جب بھی کوئی فوج کسی علاقے میں آتی ہے تو وہ پھر مذہب نہیں دیکھتی، جب بھی کوئی معاشرہ ڈوبتا ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، وہ مذہب نہیں دیکھتی۔ لہذا مسالک کی جنگ سے اوپر اٹھ کر معاشرے کا دفاع کرنا چاہیے، برائی کو پھیلنے سے روکنا چاہیے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے کمثل قوم استحموا علی سفینہ، کہ جیسے کچھ لوگ تھے جو ایک جہاز کے اوپر استحام ہوتا ہے، سہم آپ کو پتہ نا شیر کو کہتے ہیں، استحام ہوا، اپنے اپنے جگہ انہوں نے شیر کر لی، کسی کو اوپر ملی کسی کو نیچے ملی، اسی سے سہم ہمارے تیر کو بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ تیروں کے ذریعے فال نکال کے وہ لوگ بانٹا کرتے تھے چیز کو، تو اسی سے پھر یہ لفظ سہم شیر بنا، یعنی ان کا دماغ آپ دیکھیں کہ اچھا بھلا حلال کام کیے، 3 آدمیوں نے مل کے گائے لے لیا، اونٹ لے لیا، ذبح کر لیا، پیسے برابر ڈالیں، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی تھرل نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی تھوڑی سی تھرل اس میں ڈالتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ 3 ڈھیریاں بناتے ہیں، ایک سب سے چھوٹی، ایک اس سے تھوڑی سی بڑی، ایک سب سے بڑی، اور پھر قرآن اندازی کرتے ہیں، کسی کو جس کے پہلے نمبر پہ جو نکلے گا اس کو بڑا ملے گا، دوسرے والے کو درمیان والا، اور تیسرے والے کو پھر وہ آخری والا ملے گا۔ اب ہم اندازہ کریں پیسے انہوں نے برابر ڈالے تھے، جائز کام ہے، اس کو ناجائز کر رہے ہیں کہ پیسے ایک بندے نے برابر دیے اور اس کو وہ سب سے کم حصہ دے رہے ہیں۔
یہ ہے اصل میں سہم. تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو گئے. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا. بعض کے مقدر میں نیچے کا حصہ آیا اور بعض کے مقدر میں اوپر والا حصہ ہے. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا, وہ جو لوگ نیچے والے تھے, اِذَا اسْتَقَوْا, جب انہیں پیاس لگتی, پانی کی ضرورت پڑتی انہیں, من الماء, جب انہیں پانی چاہیے ہوتا, مروا علی من فوقہم, تو وہ اوپر والوں کے اوپر سے گزر کر جاتے. فقالوا, تو ان میں جو عقل مند تھے انہوں نے پھر کہا, مشورہ دیا, لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا, اگر ہم اپنے حصے میں خرق کہتے ہیں, خرق عادت آپ جس کو کہتے ہیں, خرق عادت واقعہ ایسا واقعہ جو نیچرلی نہ ہو, وہ خرق. لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا, اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں, ولم نؤذ من فوقنا, دیکھیں نیت ان کی کیا ہے کہ ہم اوپر والوں کو اذیت نہ دیں, ڈسٹرب نہ کریں انہیں. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ, اگر اوپر والوں نے ان کو چھوڑ دیا, جو چاہے کریں, کہتے ہیں جی اب ہمیں کیا ہے, اپنی بھگتیں گے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, سزا بھگتیں گے, برائی کر رہے ہیں تو نہیں, وہ تو بھگتیں گے, لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں سارے مبتلا ہوں گے. ایک برائی جب پھیل جائے گی تو اس میں مولوی کا بچہ بھی نہیں بچے گا, وہ بھی جوان ہے, اس کے بھی اپنی عمر کے تقاضے ہیں, وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا ان کے لیے نہیں, اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے حرکت میں آؤ اور برائی کو روکو. اچھا, ہمارے یہاں ساون برستا ہے تو ٹپکتے ہیں مکان, اگر ایک چارپائی پہ وہ ٹپک رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے جی کوئی فکر نہیں, اس کی چارپائی پہ ٹپک رہا ہے, اسے یہ فکر نہیں کہ وہ پانی جو اندر جا رہا ہے وہ سارا صرف ٹپک نہیں رہا, وہ چھت کے اندر بھی پھیل رہا ہے, وہ پوری چھت بھی گر سکتی, اس کی چارپائی بھی نہیں بچے گی اس میں. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا, تو اگر انہوں نے انہیں اور جو ارادہ کیا ہے ان کو ان کے ارادے کے حوالے کر دیا کہ لو بھائی ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے تم کر لو, ہلاکو جمیعا, سارے ہلاک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والوں کو نیچے جھانک کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہنا چاہیے, اولاد پہ نظر رکھنی چاہیے, جو آپ کے ارد گرد ہیں دیکھنا چاہیے ان کو کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں. حضرت مریم علیہ السلام, جب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا, مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں تمہارے پاس, یعنی میں تو لاتا نہیں, اور وہ اعتکاف میں تھی, کون لاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, اللہ بیچتا ہے. اس کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک بچے کو پین کے پیسے نہیں دیے, موبائل کے پیسے نہیں دیے, اور اس کے بیٹے یا بیٹی کے پاس سے موبائل نکلتا ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے یہ کہاں سے آیا. صدقے میں موبائل تو نہیں نہ بٹتے کہ کوئی آدمی کہے جی باہر وہ میٹھی روٹی بانٹ رہا تھا کوئی, کس نے دیا, کیوں دیا, تم کیا لگتے ہو کسی کے, تمہارے پاس ایک پین تھا یہ 3 پین کیسے ہو گئے, اسکول سے کسی کا چرایا. یعنی باخبر رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ چھوٹی برائی بڑی برائی بن جائے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا, اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تو خود بھی بچ گئے, وَنَجَوْا جَمِيعًا, اور باقی سب کو بھی انہوں نے بچا لیا. یہ ہے اصل مثال کہ معاشرے میں برائی کا مقابلہ مسالک سے کی سطح سے بلند ہو کر, مذاہب کی سطح سے بلند ہو کر کرنا چاہیے. کوئی بھی گلی ہے, گلی میں پانی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کچی گلی ہے گزر رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے نمازی گزریں گے تو ان کے بھی کپڑے خراب ہوں گے.
وہ نیک اور بد کو برائی نہیں دیکھے گی. تو اس سلسلے میں اجتماعیت کا آپس میں تعاون کرنا، جیسے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، یعنی اللہ کی حدوں پر قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ایک بندہ ہے مجبور ہے، اگر آپ اس کی مجبوری دور نہیں کریں گے تو وہ چوری کرے گا. تو تعاون تو یہ ہے کہ 2-4 بندے مل کے اس کا کام ساتھ ہو کے کرا دیں، زیادہ نہ سی تھوڑا کرا دیں. پراٹھا نہیں کھلا سکتے، سوکھی روٹی دے دیں اسے، لیکن اسے اس سطح پر مت جانے دیں کہ وہ حالت اضطرار میں چلا جائے اور حرام بھی اس کے لیے حلال ہو جائے. ہمارے یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بے حیائی کا طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، خاص کر کے جو ہمارے یہاں چینلز نے کی ہے اور باقی رہتی کثر یوٹیوب نے، اس کا تو حساب نہیں. یعنی جو زندگی آپ ٹی وی چینلز کے اوپر ایڈز میں دیکھتے ہیں وہ کہاں کی زندگی ہے؟ وہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں تھا کہ جی کیوں موبائل دیکھا اور لڑکی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے موٹر سائیکل پہ. یہ ہمارا سماج، اور کتنے آرام سے ہم ہضم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ان کو جا کے پوچھتا نہیں کہ یہ کیا دکھا رہے ہو تم. صریحاً بے حیائی ہے، اور بے حیائی پر اکسانے والی چیز ہے. اس طرح جو گھریلو زندگی دکھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، جس طرح کے وہ اسکیمیں دکھائی جاتی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں، اور ان کے اندر وہ گاڑی اور شاپنگ مالز اور وہ فلاں 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 فلاں، ہمارے ملک کے غریب اس کو افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن آگ تو لگا دی ہے نا آپ نے، وہ بھی انسان ہے، اور جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی اسے اس کی طلب شدید ہوتی ہے اس سے جو افورڈ کر سکتا ہے. ہم غریب رہے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم غریب ہوتے تھے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی تھی. اسی طرح جب آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو پھر آپ لیتے بھی نہیں، کشش اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ کو پتا کچھ جائے گا تو یہ آئے گی، تو آپ لیول برابر کر کے اس کو اگنور بھی کر دے. لیکن غریب کا تو یہ کہ یہ آئے کسی طریقے سے. اس کے نتیجے میں پھر یا تو چوری چکاری بڑھتی ہے، ڈاکے بڑھتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں. یعنی غریبی آج کل ہمارے دور سے زیادہ غریبی نہیں ہے، لیکن وہ قناعت ختم ہو گئی ہے. غربت اس زمانے کا ہمارے گاؤں کا جو امیر ہوتا تھا آج کے غریب سے کے برابر ہوتا ہو. یعنی آج کا جو غریب ہے اس امیر کے برابر ہے جو ہمارے زمانے میں امیر ہوا کرتا تھا. لیکن قناعت ختم ہو گئی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ 22 خاندانوں میں شامل ہونا چاہتا کسی طریقے سے. یعنی ہم نے خود سٹینڈرڈ رکھا ہو کہ یہاں تک اگر ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے ڈاکہ مارنا بھی جائز. تو آگ تو ان کو لگا دی آپ نے، پھر وہ کوچے لوٹیں گے، ڈاکے ماریں گے، موبائل چھینیں گے. جب آپ نے کیوں موبائل اسے دکھا دیا ہے تو اب وہ خرید نہیں سکتا تو پھر چھینے گا نا کسی سے. یہ کون کر رہے ہیں؟ ان کو بھی تو روکنا ہے. تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوسائٹی کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انسانی نفسیات سے بڑی باخبر شخصیت تھے. آپ جب آپ جہاد سے واپس آتے تھے تو پھر آپ فضائل بیان کرتے تھے، ذکر اذکار کے، نوافل فلاں وقت میں پڑھے جائیں، فلاں کام کیے جائے تو اتنا اجر ہے. جمعے کے لیے جو بندہ آئے اچھی طرح نہا دھو کے آئے، اچھے کپڑے پہنے اور جلدی آئے اور امام کے پاس بیٹھے اور لغو بات نہ کرے، غور سے سنے خطبے کو، تو اس کے ایک ایک قدم پر فَقَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا اجر سنۃ قیامها و صیامها. اس کے ایک ایک قدم پر 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا. میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے، سوائے اس کے کہ جو جہاد پر گیا اور وہاں کھپ گیا.
واپس نہیں آیا نہ وہ اور نہ اس کا گھوڑا. اور پھر آپ نے کچھ اذکار بتائے. یہ اس لیے بتایا کہ وہ لوگ جو لڑ کے آئے ہیں ان کے اندر رقت پیدا ہو. انسان کا خون کرنا انسان کے دل کو سخت کر دیتا. انسان کا نہیں، حیوان کو بھی ذبح کرنے والے جو کسائی ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں. اور جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کی جان بھی بڑی مشکل نکلتی ہے. آپ کو پتہ نہیں جو نٹ ہوتا ہے تو اخروٹ کتنا مشکل سے ٹوٹتا ہے، مونگ پھلی ذرا جلدی ٹوٹ جاتی. اسی طرح جب جان نکلتی ہے کسائی کی بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے. کہا گیا کہ جب اسرائیل کی جان نکلے گی تو اگر اس وقت کائنات قائم ہوتی تو اس کی چیخ سے ساری تباہ ہو جاتی. جانیں لی ہوئی ہیں نا. تو وہ سختی دور کرنے کے لیے، ان میں رقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے جانوروں کو پانی پلانا، جس نے فلاں کا خیال رکھا فلاں کا خیال رکھا. یہ اصل میں وہ احادیث جن کو کہتے ہیں نا ترغیب اور ترہیب والی جو احادیث ہیں، وہ ان کو دوبارہ سول سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے کہ وہ عام انسان بن جائے، نیرے قاتل نہ ہو، خون بہانے والے نہ ہوں. اب دوسرا معاملہ مومنوں کا آپس میں جو ہمیں نظر نہیں آتا. چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی پراپرٹیز سے پہچانی جاتی. بیماریاں اپنے سمپٹمز اور سائنز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. وہ نشانیاں پوچھتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری. اسی طرح جو مومن ہے اس کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر آپس میں محبت نہ ہو. اب دیکھیے یہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں. شناختی کارڈ کے تو ہم مومن ہیں، ختنے بھی ہو گئے ہیں، رجسٹرڈ ہو گئے، پیٹنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ والا ایمان موجود ہے یا نہیں کہ جو اللہ کو قبول ہے. تو وہ ایمان یہ ہے کہ اگر ہوگا، ہمارا ایک تجربہ کروایا کرتے، آپ کو پتا ہے کہ وہ لوہے چورن اس کو کہتے تھے، لوہے چون اس کو، وہ لکڑی کے برادے میں مکس کر دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر میگنیٹ رکھتے تھے. تو جو لوہے کا برادہ ہوتا تھا وہ پاؤڈر وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چپک جاتا تھا اور لکڑی کا برادہ الگ ہو جاتا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ اصل میں مقناطیس ہے. مثال دیکھیں قرآن حکیم میں، خیر والے اس کے ساتھ چمٹ جاتے، پیچھے کچرا رہ جاتا. جو اس کو نہیں پکڑتا، قرآن حکیم کے ساتھ نہیں چمٹتا، وہ پھر پیچھے کچرا رہ جاؤ. اب کچرے کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. اب میں جلاتا ہوں تو تمہیں تکلیف ہوتی. یعنی ایک لاجیکل بات ہے نا کہ جو کام کے بندے ہیں وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑو اس کو، تھام لو اس کو، اس لیے کہ یہ سفینہ نجات ہے. تو فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں آپس میں محبت نہ ہو. حتی تحابوا. الا هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تحاببتم تو آپس میں تمہیں محبت پیدا ہو جائے تمہارے اندر. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام زیادہ کیا کرو. سلام کے اندر دعا بھی ہے، اظہار خیر خواہی بھی ہے. آپ جا رہے ہیں، آپ نے کسی کو سلام کیا، اسے سلامتی دی، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ دل صاف کرنے میں بہترین کلمہ ہے سلام جو. جاننے والے انجانے کو، ہر ایک، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے پہچاننے جاننے والے کو ہی سلام کیا کریں. اور اب یہ رواج ہے
یعنی مجلس میں گیا اور دیکھا بندہ اور نام لے کر چودھری صاحب السلام علیکم، تو وہ جو باقی 50 بندے بیٹھے ہوئے وہ تو فارغ ہو گئے نا. اچھا اگر کسی نے سلام کر دیا تو بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا جاتا ہے یار یہ کون ہے، واقف تو نہیں ہے، شاید پتہ نہیں کہیں دیکھا ہے یا اس نے یہ مجھے جانتا ہے. یعنی اب رواج ہی نہیں رہا کہ جس کو آپ دیکھیں اسے سلام کر دیں. افشوا السلام، بے عام کر دو سلام کو، تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. بندے ناراض ہیں کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کلام کلامی بھی نہیں ہوئی، بس آپس میں تھوڑی سی کھچ گئے آپس میں، تو آپ جا رہے ہیں آگے سے وہ آ رہا ہے، وہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ سلام کریں گے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ منہ ایسے کر کے ٹیڑھا کر کے جائے گا میرے پاس سے اور میں ایسے کر کے جاؤں گا، میں زیادہ غیرت کا مظاہرہ کروں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے سوچا کہ میں ادھر کر کے تھوک بھی دوں گا. آپ اس کے پاس پہنچے، آپ نے کہا السلام علیکم، تو اس کا ترا نکل گیا نا. بالکل آپ نے اس کی توقع کے خلاف کام کیے. اب وہ کیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نہ ہوا تو ہفتے 2 ہفتے میں 2-4 دن میں وہ آپ کو فون کر کے معذرت کرے گا کہ یار وہ غلط فہمی ہو گئی تھی ہمیں آپس میں. اب وہ پہل کے چونکہ انسان کا جو ضمیر ہے یہ احسان نہیں لینا چاہتا. اب وہ اس کی انا کچل گئی، آپ نے خیر کیا نا تو سمجھتا کہ یہ یار مجھ سے آگے نکل گیا، یہ بندہ اس نے اخلاقی طور پر یہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے، اب مجھے اس سے بڑھ کر اخلاقی مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ انسانی فطرت. شر کریں گے تو وہ بڑھ کر شر کرے گا، خیر کریں گے تو وہ کوشش کرے گا اس سے نکلے. اس لیے کہا گیا کہ جس کے ساتھ بھلا کرو اس کے شر سے بچ کے رہو، اس لیے کہ اس کی انا کچلی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے. اب یا تو وہ پلٹ کر جزا دینے کے قابل ہو تو بدلہ دے گا آپ کو، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ جزا نہیں دے سکتا پلٹ کے آپ، تو پھر بچیں اس سے. اس کی انا کچلی ہوئی ہے، وہ کیا کرے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا عیب لگا کے آپ کو، آپ کی خیر کا وہ جو ہے اس کو اتنا نیک بھی نہیں ہے یار اس نے یہ کیا ہو، وہ جو آپ نے نیکی کا ایک اس کے اوپر فوقیت حاصل کر لی نا، وہ اس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے گرانے کی کوشش کرے گا اس کی شر سے بچ کر. تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. یہ کلمے کی نسبت سے، جن لوگوں کی محبت اس نسبت سے ہوتی ہے، دین کی نسبت سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا، اعلان کرے گا کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں. یہ وہ نسبت ہے جو ہم اپنے علاقے کا بندہ ہو تو اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہماری زبان بولنے والا بندہ ہو تو اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن کلمے کی نسبت سے ہمیں آپس میں کوئی محبت نہیں. تو یہ مومن کی نشانی نہیں. اصل جو تعلق ہے وہ اس کلمے کی نسبت سے. تو ایک فرق انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی ہیں، نظریاتی بھائی ہیں. تو اگر 2 مومنوں میں آپس میں چپکلش ہو جائے تو تماشا مت دیکھا کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تماشا نہ دیکھو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرواؤ اپنے 2 بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگ بھڑکاؤ مت، اسے بجھانے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل میں. تو فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ جو منافق ہیں یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہوتے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے بھی مخلص نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی بھی جڑیں ہی کاٹتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم من بعض نہیں، بعضهم اولیاء بعض.
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ولی اصل میں خیر خواہ کو کہتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ خیر خواہ ہے ایمان والوں کا. اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں. ہر انسان کو اپنی تخلیق کتنی، ایک بچہ ہے مٹی کا گروندا بناتا ہے، وہ پاؤں گیلی مٹی میں رکھ کے آپ اس گھر کو توڑ دیں، اسے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا حکومت تجاوزات جب اٹھاتی ہے تو لوگوں کے پلازو دکانیں گراتی ہے نا، اس کو اتنا ہی دکھ ہوا. وہ اس کی تخلیق تھا، گرچہ کچا تھا. اسی طرح اللہ پاک کو ہم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں. ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ کوشش کرتا ہے میں کہیں نقصان نہ پہنچے. جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. ضروریات خمسہ کہتے ہیں جن کے لیے دین ہے. دین 5 ضروریات کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ 5 کی 5 اصل میں ہمیں ہمارا دفاع کرنے کے لیے. اللہ نے جو بھی قانون سازی کی ہے وہ اس لیے کی ہے، ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ اس لیے قوانین بنائے گئے ہیں کہ تمہیں ضروریات خمسہ یہ کہ آپ کی عقل کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. لہذا شراب منع کی کیونکہ وہ عقل کو کھا جاتی ہے، عقل پہ غالب آ جاتی ہے، تو اس کے لیے شراب منع کی. آپ کی عصمت کی حفاظت کی تو زنا کی سزا رکھی. آپ کے مال کی حفاظت کی تو چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی، جنہیں لوگ وحشیانہ کہتے ہیں. یعنی ڈاکو مار دے گولیاں کوئی حرج نہیں، اس کو اگر پھانسی دینی ہے تو پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی سارے حقوق مجرموں کے لیے. اس بیچارے کا کوئی حق نہیں تھا کہ جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، شاید گھر والوں کے لیے دوائی لے کے جا رہا تھا، اس کو بھی مار دیا، بچے کو بھی مار دیا، بٹوا بھی لے گئے اور موبائل بھی لے گئے. اب اس کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں. موم بتی مافیا جو اس کے حقوق ہیں. وہ جی فلاں نے قتل کیا تھا، وہ بچہ تھا. وہ بھائی بچہ تھا یا جو بھی تھا، اگلوں کا تو بندہ مارا تھا نا، اور مارنے کے ارادے سے اس نے مارا تھا، اور اغوا کر کے مارا تھا اذیت دے کے. تو مومن کا ولی ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ نے جتنی قانون سازی کی ہے وہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے. اس لیے ارتداد کی سزا رکھی ہے، مرتد کی جو سزا رکھی ہے وہ اس کے دین کی حفاظت کے لیے رکھی ہے. دین کی حفاظت، جان کی حفاظت کے لیے قصاص رکھا ہے. عقل، عصمت، مال، جان، ان کے لیے، اور دین. ارتداد کی سزا دین کی حفاظت کے لیے ہے، قصاص کی سزا جان کی حفاظت کے لیے ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا مال کی حفاظت کے لیے ہے، سنسار کی سزا عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، اور شراب کی حرمت عقل کی حفاظت کے لیے. یہ ضروریات خمسہ ہیں. باقی اس کی ساری پھر آگے لوکل جو بھی جو قانون سازی ہے وہ پھر الگ سے کی، لیکن جو بھی قانون ہوگا وہ انہی کے گرد پھرے گا. فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم. مومنوں کی آپس میں پیار، محبت اور رحمت کی مثال ایسے ہے، وتعاطفہم، ان کے جذبات، ان کے سینٹیمنٹ جو ہیں. مثل الجسد، جیسے ایک جسد ہوتا ہے. دیکھیں اسلام ایک ہی عمارت ہے جس کے مختلف شعبے ہیں. جتنے بھی اسلام کے اندر شعبے ہیں، اخلاقیات ہے، معاملات ہیں اور ایمانیات ہیں، یہ سارے ایک مل کر انہوں نے پھر ایک عمارت بنائی ہے. اسی طرح معاشرہ جو ہے یہ اس کے اپنے پیار، محبت، 3 چیزیں گنوائی ہیں. مودت کا رشتہ اور رحمت کا رشتہ.
اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، ورنہ سوسائٹی بکھر جاتی ہے۔ ایک معاشرے میں جینے کے لیے آپ کو جس طرح مادی اسباب درکار ہوتے ہیں نا، اسی طرح نفسیاتی کچھ چیزیں بھی آپ کو چاہیے جینے کے لیے۔ اگر آپ مذہب کی بنیاد پر نہیں جڑیں گے تو جڑے بغیر گزارا نہیں ہے، پھر کسی اور وجہ سے جڑیں گے، یا زبان کی وجہ سے جڑیں گے، یا علاقے کی وجہ سے جڑیں گے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو جوڑے گی، جڑ کر رہیں گے تو معاشرے میں رہیں گے۔ تو بہترین چیز جس کی وجہ سے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مروائے گئے تو بعد میں خلیفہ نے معافی مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جب کوڑا پڑتا تھا تو میں اسی وقت آپ کو معاف کر دیتا تھا، اس لیے کہ وہ بنو ہاشم میں سے تھے، حضور کے خاندان میں سے تھے۔ کہتے میں نے ایک پل کے لیے بھی وہ ادھار نہیں رہنے دیا کہ نبی کے کسی عزیز کے خلاف میرے دل میں کوئی تقدر ہو، میں نبی کی نسبت سے آپ کو اسی وقت معاف کرتا رہا۔ یہ ہے وہ تعلق کہ کلمے کی نسبت سے ایسا تعلق ہو تاکہ بندہ بندے کو، مومن کو معاف کر سکے کہ کوئی بات نہیں یار، اللہ کی خاطر کلمہ گو بندہ ہے، اللہ کی خاطر۔ یہ وہ بندے کے جن کے بارے میں اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن کہ اس کے سارے چلان میرے ذمہ ہیں، چھوڑ دو، اس کے جو بھی حقوق ہیں وہ میں ادا کروں گا، اس کو چھوڑ دو، یہ میری نسبت سے معاف کیا کرتا تھا۔ آج وہ نسبت کام آئے گی۔ مومنوں کی آپس میں مودت اور رحمت اور تعاطف، جذباتی تعلق جو ہے، مثل الجسد، ایک جسد کی طرح ہوتا ہے، اذا اشتکا منہ عضو، اگر انسان کے جسم کا ایک عضو مبتلا ہو جائے، کٹ لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، درد کرتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا بدن جاگ کر اور بخار سے اس کا ساتھ دیتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ جسم کے کسی عضو کو بھی اگر نقصان پہنچا تو سارے جسم کو بھگتنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس لیے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، دیکھو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ نقصان والی بات وہ اس لیے کہ تم کسی کو پہنچاؤ گے تو بدلے میں ظاہر ہے پھر وہ پلٹ کر ادھار پھر آئے گا۔ تو جب بندے کے انگوٹھے کو انفیکشن ہوتا ہے اور نیند آنکھوں کو نہیں آتی، نہیں تو آنکھیں سو جائیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، درد تو انگوٹھے کو ہے نا۔ تم لوگ برداشت کیسے کر لیتے ہو کسی کا درد؟ تمہارے پڑوس میں بندہ بھوکا سو رہا ہے، تمہیں پتہ اس کے گھر میں کچھ نہیں، تم نے کیسے آرام سے پیٹ بھر لیا؟ لیس بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ من شبع، جس نے پیٹ بھر کر کھا لیا، وہ جارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ مومن ایسا تو نہیں ہوتا، اسے تو نیند نہیں آتی، اس کے اندر لقمہ نہیں جاتا، وہ بانٹ کے کھاتا ہے کہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح، پلیٹ میں نہیں رکھ سکتا ہاتھ پہ رکھ دے۔ لیکن مومن اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے کہ کسی کے بھوک مٹا دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے، کسی کے کام آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے نزدیک اس مرتبے پر ہوں گے کہ وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور نور کے تاج پہنے ہوں گے، اور انبیاء ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ یہ کون سے نبی ہیں؟ یعنی اتنا اعزاز کہ نبی تجسس میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید یہ نبی ہیں جو ان کا اعزاز اتنا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھیں، یہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ تو جب ایک عضو مبتلا ہوتا ہے تو پھر لازماً سوسائٹی اس کو بھگتتی ہے، وہ پلٹ کر وہ چیز اس پر آتی ہے۔ برائی کو چھوڑ دینا اصلاً اپنے گھر، اپنے ہاتھوں برباد کرنا۔
یہ کہنا کہ چونکہ ابھی میرے گھر میں نہیں ہے لہذا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں آ جائے گی اگر نہیں بھی ہے تو۔ کہتے نا جب ہوا چلتی ہے تو پھر چوہے کی کھڈ میں بھی لگتی ہے، اور بقول ہمارے مفتی منیب صاحب کے جب چاند ہوتا ہے تو نظر آتا ہے سب۔ برائی جب معاشرے میں ہوگی تو بالکل مولوی صاحب کے گھر بھی پہنچے گی، ہر جگہ پہنچے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے گھر میں نہ آئے تو اس کو اس کسی کے گھر میں ختم کر دو، وہیں سے نکلے گی۔ کسی نے باہر وہ مری ہوئی چیز پھینک دی گلی میں، اپنے ہی دروازے کے سامنے اس نے پھینکی ہو، لیکن جو بو ہوتی ہے وہ تو بارڈر نہیں نا دیکھتی کہ یہاں اس کا گھر ختم ہو گیا، اس سے آگے میں نے نہیں جانا، وہ تو پورے محلے میں پھیلے گی۔ برائی بالکل اسی طرح پھیلتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے گھر اپنے ہاتھوں، یعنی یہ عقل سے خالی ہونے کی انتہا ہے کہ بندہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں برباد کرے۔ اس طرح مثال دی، مکے میں ایک عورت ہوتی تھی جس کا پتہ نہیں کوئی مینٹل پرابلم تھا اسے، وہ صبح سے وہ اپنا چرخہ کاٹتی تھی اور سوت کاٹتی رہتی تھی۔ اچھا پھر وہ زور کے بعد جو ہی سورج ادھر ہوتا تھا تو وہ پکڑ کے اس کے پھر ٹکڑے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ عجیب بیماری تھی اس کو۔ اللہ پاک نے اس عورت کی مثال دی ان کو، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اس بوڑھی کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد اسے تانت کر کے دھاگا کر کے پھر خود اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے، اور تم افسوس کرتے ہو، تم اسے کیا کہتے ہو؟ پاگل، اور خود معاشرے میں تم یہی کام کرتے ہو، عہد کرتے ہو توڑ دیتے ہو، خیر کا ارادہ کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو، اولاد پالتے ہو خراب کر دیتے ہو، اللہ نعمت دیتا ہے اس کو زحمت بنا لیتے ہو۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ یعنی اپنے آپ کو پھر عقل مند کہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں کہ جو خیر کو کھولنے والے، چابی، مفتاح، مفاتیح اس کی جمع، کہ جو خیر کی چابیاں ہیں۔ ہر بندہ یا تو کسی برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے یا تو خیر کا دروازہ کھلتا ہے یا شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک قبیلہ آیا اجڑ کر مدینے میں، مہاجرین کا زور تھا، جو بھی کہیں سے مسلمان ہوتا تھا حالات برے ہوتے تھے وہ مدینہ آ جاتا تھا۔ ایک قبیلہ آیا، اس کی حالت دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اضطراری ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا آپ ڈسٹرب ہو، کیا کریں ان کا؟ اگر حضور کے اپنے پاس ہوتا تو فوراً دے دیتے، پاس بھی نہیں تھا۔ نماز پڑھ کے پھر آپ نے کہا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا حال دیکھا، یہ اجڑ کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، ظاہر ہے ریاست کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے تم لوگوں نے کرنا ہے۔ تو لوگ گئے اور جو بھی کسی کے پاس تھا وہ تھوڑا تھوڑا، لیکن حضور مطمئن نہیں تھے کہ اس سے تو ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ اچانک ایک آدمی ٹوکرا بھر کر لے آیا کسی چیز کا، یا توڑا بھر کر لے آیا، اس کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگوں نے بھی، اب دیکھیے ہمارے ہاں جب وہ چندہ کرنے والے آتے تھے نا، دیہات میں بجلی نہیں ہوتی تھی، بیٹری پر وہ سپیکر لے کر آتے تھے، اور فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے بھیج دیے، سبحان اللہ جزاک اللہ، اور فلاں نے اپنی نیک پاک کمائی میں سے، بے شک سود کی ہو لیکن اب وہ 5 روپے دے کے اس نے وہ نیک پاک کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ تو وہ جو کہتے اچھا فلاں نے دیا، اسے پکڑ پتر تو بھی دے کے آ جا، وہ تیری پھپھو نے بھیج دیے، اور اسے کہنا کہ زور سے اعلان کرے گا پتہ چلے۔ تو وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتے تھے، وہ یہ اعلان کر کے کہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ فلاں نے اتنے دے دیے تھے، تو لوگ بھی پھر وہ نام کے لیے کرتے تھے۔ تو انسان کے اندر یہ جذبہ ہے، اگر خیر آپ کریں گے
تو دوسرا کوشش کرے گا کہ وہ آپ سے زیادہ بڑھ کے کرے، تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کی وجہ سے انسپائر ہوا نا وہ، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اچھا وہ بندہ جب توڑا بھر کے لایا تو پھر جو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو جس سے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ روٹی کے ٹکڑے بھی جو بچے ہوئے تھے اس نے پھر لا کے رکھ دیے۔ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ جب خوشی ہوتی تھی تو چمکنے لگتا تھا، تو وہ بالکل ایسے جیسے اندر سے روشنی نکلتی، اس طرح چمک اٹھا چہرہ آپ کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو مشہور سنت ہے نا، حدیث ہے نا، من سن سنتن، جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اللہ پاک اسے اس کا بھی اجر دے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے اس راستے پر چلیں گے ان کا اجر بھی اس کو دے گا۔ تو وہ جس نے توڑا لایا تھا ظاہر ہے وہ پھول گیا ہو کہ اللہ پاک نے مجھے میرا تو دیا ہی ہے، مجھے دے کر جن لوگوں کا ایمان بڑھا گیا، یار اگر یہ دے سکتا ہے تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو بندہ بندے سے انسپائر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، جو خیر کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کے لیے عملی طور پر، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز، باتوں سے زیادہ انسان کا عمل لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک بندہ جب وہ کام کر لیتا ہے تو پھر دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ ہے آپ نے پار جانا ہے، درمیان میں پانی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یار تو جانو گا، چلے جاؤ بھائی جی، تسی ہی چلے جاؤ بھائی جی۔ ایک بندہ چھلانگ مار کے پار چلا جائے، سب کو پتا چلتا ہے جا سکتا ہے بھائی بندہ، وہ بھی مارنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کہ دوسروں کو کہنے سے نہیں بلکہ خود سے کرنے سے زیادہ دعوت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ خیر پر چلیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو لوگ آپ کو دیکھ کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ منہ سے نہیں کہتے، آپ کو دیکھا انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو میں کیوں نہیں ایسا بنا۔ لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی، آپ تو بکریاں چراتے، کہا بے وقوفوں سے۔ وہ جو کام ان کا مجھے برا لگتا تھا میں چھوڑ دیتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کرنا ہے، اگر یہ مجھے برا لگ رہا ہے تو مجھ میں ہوگا تو دوسروں کو بھی برا لگے گا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں دوسروں سے تو تکبر بہت برا لگتا ہے، لیکن اپنی ذات میں ہم متکبر ہوتے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ انسان کا ایک بیماری ہے کہ خود استنجا کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھوتا، ایسے جا کے پانی کے نیچے ملے اور آ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا، لیکن اپنے بچے کی بھی پیٹھ اگر دھوتا ہے تو صابن سے دھوئے بغیر نہیں کھاتا، اتنی کراہت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اپنی برائی بھی انسان کو اتنی بری نہیں لگتی جتنی دوسروں کی لگتی، وہ نہیں ہے تو کوئی اتنی بڑی تو بات نہیں۔ مغالیق للشر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں، خیر کی چابی ہوتے ہیں، اور مغالیق للشر، شر کے دروازے بند کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دو طرفہ کام ہوتا ہے، خیر کا دروازہ کھولتے ہیں، شر کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو شر کے دروازے کھولتے ہیں، مغالیق للخیر، اور خیر کا دروازہ بند کر، مغلق آپ نے لکھا ہوتا، بند، کلوزڈ، اور مفتوح۔ جب آپ خیر کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ شر کا حصہ ادھر دے رہے ہوتے ہیں، شر کو نقصان پہنچا کے آپ خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ نے چند درم کسی کے بھلے کے لیے دیے، کسی بیمار کو دیے، کسی بچے کی فیس جمع کروائی، تو وہ آپ نے وہ پیسہ آپ کے پاس رہنا نہیں تھا، اگر خیر میں نہ لگتا تو وہ شر میں لگ جاتا، کہیں کیمرہ لگ جانا تھا، آپ کو جانا تھا، اس نے آپ نے خیر میں اس کو لگا دی۔ اور جب کوئی بندہ شر کا دروازہ کھولتا ہے تو اصلاً وہ حق، وہ جو خیر ہے اس کا حق مار کے شر کو دیتا ہے۔ شراب خانے میں چلا گیا تو وہ پیسہ خیر کسی غریب کے پیٹ میں چلا جاتا، اس کا پیٹ پہ لات مار کے ادھر اس نے کیا ہے۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں خیر کے دروازے کھولتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شر کے دروازے کھولتے ہیں، خیر کے دروازے بند کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ، تو بربادی ہے اس کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شر کے دروازے کھولنے والا بنا دیا، اور طوبیٰ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، اور بشارت اس شخص کو کہ جس کے ذریعے اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی انہی میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔